یاد الہی، ذکر الہی اور خاص طور پر رات کے اس پہر آپا کس قدر خوبصورت. ایک تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب سب سو رہے ہیں، یعنی کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس اللہ کی رضا مطلوب ہے. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے جو اپنی یاد اور ذکر اور عبادات کے لیے خاص طور پر جو رات کا وقت خاص رکھا ہے نا آپا، اس تعلق سے میں چاہوں گی اور ان آیات کے ذکر کے ساتھ جو قرآن مجید میں اس تعلق سے نازل ہوئی ہیں، کیا فرمائیں گے آپ ان کی روشنی میں؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، کہ رات کی تاریکیوں میں، رات میں جو سجدہ ریزیاں کیا کرو. تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ یاد اور ذکر کے لیے اس نے رات کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں اپنے پیاروں کی عادات میں اس کو شمار کیا ہے. یہ تعلق باللہ کی علامت ہے. جو بندہ راتوں کو جاگتا ہے اس کا اللہ سے اس کا تعلق بہت سٹرانگ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو اللہ کی قربت میں وہ جاتا ہے، اور اللہ کی قربت ایسی چیز نہیں ہے عام چیز، یہ خزانہ ہے، اور خزانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے اور تب جا کے خزانہ ملتا ہے. تو یہ جو راتوں کا جاگنا ہے نا، یہ محنت ہے اہل اللہ کی، اہل ایمان کی، کہ اللہ کی قربت ہمیں مل سکے، اللہ کے قریب ہو سکے ہم. پھر آپ دیکھیں تو جو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت تیار کی، عابدین تھے، وہ قانتین تھے، وہ راتوں کو جاگتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے، وہ باطل سے مروب نہیں ہوتے تھے. ان کے پاس لاکھ سامان بھی صحیح، مگر اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے. یہ جو بدری صحابہ ہیں، یہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، 3 گنا زیادہ دشمن بھی ہے مگر مروب نہیں ہو رہے. تو یہ ثابت قدمی، یہ استقلال ان کے اندر کیسے آیا؟ رات کے قیاموں سے، رات کو سجدہ ریزیوں سے. جب انہوں نے اس تعلق کو پایا، اس رحمان کو پہچانا، اپنے بندے ہونے کو پہچانا، تو پھر انہوں نے اس کی بندگی کی. تو ہماری کیا بندگی تو یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. جب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے 40 راتوں کا ذکر کیا کہ 40 راتیں عبادت کرو. اب عبادت وہ دن میں بھی کر رہے تھے اعتکاف کی حالت میں، لیکن ذکر خصوصی طور پر رات کا ہوا. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ کی قرب میں جاتے ہیں، جب بے حجاب جلوے ہو رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، تو وہ بھی رات کا وقت ہے. اور آیا ذکر کے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے حصے میں وہ سفر سارا طے ہوا. وجہ کیا تھی؟ قربت میں جانا تھا. تو قربت جو ہے اس کے لیے رات کی گھڑیوں کو چنا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر کھڑے رہتے ہیں. آپ تہجد تو آپ کے لیے چھٹی نماز فرض تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے ہیں، مگر آپ اتنا کھڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، اور بعض اوقات تو آتا ہے کہ پاؤں سے خون رسنے لگ جاتا تھا، اتنا آپ کھڑے ہوتے تھے. تو اللہ نے بڑے ہی پیار سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اتنی دیر تک کھڑے نہ ہوا کریں. اب دیکھیں تو ایک طرح سے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو اس محبوب نبی کی امتی ہو کہ جو اتنا کھڑا ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اللہ کو قیام اللیل پسند ہے اور اللہ کے محبوب کو پسند ہے. تو بھئی تم کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ تمہیں بھی تو رات کی گھڑیوں میں اس اللہ کی قربت کے لیے تھوڑی دیر کو ضرور سجدہ ریزی کرنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے. پھر آپ نے چونکہ قرآن مجید کا خصوصی طور پر کہا تو میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ سورہ مزمل میں ہی اللہ نے فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ دن میں تو تمہیں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام، اس کا ذکر ایسے کرو کہ سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ. تو جو یکسوئی رات میں ملتی ہے، وہ دن میں تو اتنے کاموں میں انسان مصروف ہوتا ہے، ذہن اس کا، دل اس کا کہیں اور لگا ہوا ہے. اب رات میں تو سب کاموں سے چھوٹ گئی، تو اب بندہ یکسو ہے تو روبرو ہے، کیا بات ہے، عین وعین ہے اللہ کی بارگاہ میں. اسی طرح فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، جب بھی کھڑے ہو تو اللہ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کرنی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات میں اس کی تسبیح کا خصوصی ذکر کیا. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے چھپ جاتے ہیں، یعنی آخری پہر جب اب ستارے بھی چھپنے کو آ گئے ہیں، اس وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزوں کا ذکر ہوا کہ قیام کا بھی، سجدہ ریزیوں کا بھی، تسبیح کا بھی، اللہ کے نام کے ذکر کا بھی، دعا کا بھی،
کہ یہ سب جو ہے رات کے کام ہیں اور اہل اللہ اور اہل محبت اپنی راتوں کو آباد کرتے ہیں۔ صرف ایک بات سے ختم کروں گی کہ دیکھیں شیشے پر غبار آ جائے نا تو آپ کو اپنا چہرہ صاف نظر نہیں آئے گا۔ تو دن میں جب آپ کاموں میں لگے رہتے ہیں نا تو دل پر بھی غبار آ جاتا ہے، تو وہ غبار جو ہے اس میں پھر اللہ کے جلوے اور تجلیات نہیں اترتی۔ تو رات کو جاگو گے تو وہ غبار ہٹے گا، گرد ہٹے گا دل سے، اور دل انوار کا مرکز یعنی بنے گا۔ اللہ کے لیے اپنے آرام کو، اپنے نفس کو جگانا ہے، اٹھانا ہے۔ جب سب آرام سے سو رہے ہوں تو اللہ کی خاطر اٹھنا ہے اور اس اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جانا ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، ساری دنیا سو رہی ہے لیکن میں تیری خاطر تیرے سامنے کھڑا ہوں۔